نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا گزشتہ سے پیوستہ ہو جائیں تو لاسٹ سیشن میں ہم نے بات کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں رہائش کے متعلق، اور آج ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں جو وسائل تھے، جو آپ کا گزر بسر تھا، جو بسر بود کا کیا انتظام تھا، آپ کی رہائش، آپ کی آمدنی کے کیا سلسلے تھے، کیا معاملات تھے، اس کے حوالے سے چند چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ رہائش کے حوالے سے تو ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو ایوب انصاری کے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو وہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے ننہال میں سے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ایک تو قریبی رشتہ دار تھے، اور دوسرا یہ کہ سارے جو ہیں وہ آپ کو نبی مانتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور رشتہ داری، یہ دونوں وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خاطر تواضع اور مہمانداری کا سلوک تھا۔ یعنی وہ لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھیجتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے، آپ کے گھر پر جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ بھیجی جاتی، جیسے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، سعد بن عبادہ جو ہیں وہ مدینہ میں ایک ایک خاص یعنی کہ متوسط طبقے کے بلکہ امیر شخص تھے۔ تو وہ اپنے گھر میں جو بھی ان کے ہاں پکتا، گوشت یا کھجور یا سالن یا سبزی یا میٹھا جو بھی چیز بنتی، تو وہ ایک اچھی خاصی تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تحفتاً بھیج دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی کھاتے، اور اگر وہ چیزیں بچ جاتی تو وہ پھر مسجد میں اہل صفہ یا مہمانوں میں یا غربا میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو سلسلہ جو انصاریوں نے کیا تھا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ مہاجرین آ گئے ہیں، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو انہوں نے اپنے باغات میں ایک ایک درخت جو ہے اس کے اوپر نشان لگا دیا کہ اس کا جو پھل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھیج دیتے تھے، اور یہ آپ کی اجازت سے کیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے جو لوگوں نے اپنے جو درخت مختص کیے تھے ان کا پھل جیسے ہی پکتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا جاتا۔ اس کی ایک تائید یہاں بھی ہوتی ہے کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو صحیح حدیث ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ کئی دن تک بلکہ مہینوں تک جو ہے وہ ہمارے گھر میں دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، یعنی ایک کھجور پر اور دوسرا پانی پر۔ تو اتنی کھجوریں جو ہیں وہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے کھجوریں جو ہیں اس ایک درخت کا پھل جو ہے مکمل پھل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑا ہوتا، اس سے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا۔ اس کے علاوہ تیسرا جو ایک اور انتظام تھا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں خرید لیں، ایک دو بکریاں جو ہیں وہ لے لیں، اور پھر کچھ بکریاں کچھ لوگوں نے تحفتاً بھی دے دیں۔ تو وہ بکریاں 2 سے 4، 4 سے 10 اس طرح سے، اور اونٹنیاں اس سے جو ہے وہ ان کی نسل بڑھنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں اور اونٹ جو ہیں وہ کافی بڑھ گئے تھے، جس کے بارے میں مختلف احادیث میں اور اہل سیر نے بھی لکھا ہے کہ مدینہ کے قریب میں ہی ایک چراگاہ جو ہے مختص کی گئی تھی، اور ایک صحابی کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ بکریوں کو، جانوروں کو وہاں لے کے جاتے، وہاں پر جو ہے وہ چراتے، وہاں اس کی چراگاہ میں لے کر جاتے اور ان کی حفاظت کرتے، اور ان جانوروں کا دودھ دوہ کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچا دیا جاتا۔ تو اس طرح سے اس دودھ سے جو ہے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ گزارا بھی ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک چوتھا جو انتظام ہے وہ یہ ہو گیا کہ 2 ہجری میں جب جنگیں شروع ہوتی ہیں، پہلی جنگ غزوہ خیبر غزوہ بدر جب ہوتی ہے، اس غزوہ میں بھی جو ہے وہ مال غنیمت ہاتھ آتا ہے۔ تو مال غنیمت پر پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کا اصول کیا تھا کہ 1/5 جو 1/5 جو حصہ ہے وہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے، جس میں مملکت کے تمام مسائل، غربا کے وغیرہ ان سب کو دیا جاتا، اور اس ایک حصے کا 5واں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود تصرف میں ہوتا تھا۔ یعنی وہ 5واں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، 5واں کون سا؟ جو ایک حصہ نبی کو مل رہا ہے اس کا 5واں حصہ۔ اور دوسرا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ بنفس نفیس جو ہے وہ جنگ میں شریک ہوتے، تو جو 4 حصے سپاہیوں میں تقسیم ہوتے انہی میں سے ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا جاتا۔ جو 5 حصے تقسیم ہوتے تو ان میں سے کچھ ایک حصہ جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا،
تو ایک حصہ وہاں سے مل جاتا اور ایک جو حصہ جو ہے وہ نبی کو ملتا، اس میں سے باقی امور کے علاوہ جو ہے وہ اس کا 5واں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل جاتا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدن کا یہ ایک اور ذریعہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو ایک تو رشتہ داری کی وجہ سے معاملات تھے، دوسرا جو ہے وہ بکریاں اور اونٹ وغیرہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تیسرا لوگوں نے جو ہے وہ مختلف جو اپنے باغ میں ایک ایک درخت جو ہے وہ آپ کے لیے مختص کیا ہوا تھا، چوتھا پھر یہ مال غنیمت میں سے 2 حصے جو ملنا شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس طرح سے آپ کے جو معاملات تھے، اخراجات تھے، گھر کے اخراجات تھے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں سے پورا ہونے لگ گئی۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز جو قابل ذکر یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے، آپ کی فیملی ممبر کے لیے وہ منع تھا، وہ حرام تھا کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی ہے۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ حکومت کے تصرف میں آئے گی اور حکومتی جتنے معاملات ہیں اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ استعمال کی جائے گی۔ لیکن یہ دیکھیں کہ سرکاری جو ہے وہ مال خانے میں زکوٰۃ جمع ہو رہی ہے اور وہ جو ہے زکوٰۃ وہ رقم جو ہے وہ حاکم کے لیے، حکمرانوں کے لیے جو ہے وہ حرام قرار دے دی گئی، اس سے منع کر دیا گیا۔ اور یہ ایک خصوصیت اسلام کی ہے کہ اسلام نے سرکاری مال جو ہے وہ حاکم کے لیے منع کر دی، جبکہ اس سے پہلے جو ہے وہ تو سارا خزانہ جو ہے وہ ہوتا ہی بادشاہوں کے لیے تھا، وہ جیسے چاہے اس کو تصرف میں لائیں، جیسے چاہے لوگوں کو تحفے تحائف دیں، اپنے گھر پہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنی ذات پر خرچ کریں وہ۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اس میں سے کوئی مال نہیں لینا ہے، یہ تمہارے لیے حرام قرار دے دیے گئے۔ اور اگر اس صورت کو دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو ہمارے حکمران جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتنا جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، جبکہ ہم لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور ہمارے حکمران دیکھیں کہ ان کی تمام جائیداد جو ہے وہ دبئی میں اور جو فرانس میں یا پھر سوئٹزرلینڈ میں یا برطانیہ میں، انگلینڈ میں، ان کے فلیٹس، ان کی ساری چیزیں وہاں پر ہیں، اور ان سے سوال پوچھ لیا جائے تو وہ آگے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، پیشہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ حرام ہے، یعنی سرکاری مال استعمال نہیں کرنا ہے، اپنے ذاتی وسائل جو ہے وہاں سے اپنی زندگی جو ہے وہ پوری اس کا گزر بسر کرنا ہے۔ لیکن یہاں ان کے جو ہے وہ حکمران ہیں، وزراء ہیں، مشرا ہیں، ان سب کی گاڑیاں بھی، ان کے بجلی کے، پیٹرول کے، ان کے گیس کے، پانی کے تمام بل، تمام اخراجات، ان کا کھانا پینا، ان کا آنا جانا، سب جو ہے وہ سرکاری خزانے سے پورا ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی خزانہ خالی ہو گیا، اب IMF سے قرضہ لے لیں۔ جب ہم مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینے کی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کے اصولوں کو اپنانا ہوگا، تب جا کر جو ہے وہ ہم مدینے کی ریاست کی بات کر سکتے ہیں، یا کرنی چاہیے۔ توشہ خانہ کو ہم خالی کر دیتے ہیں، ہار جو ہے وہ جو دوسرے لوگ تحفہ دے کر جاتے ہیں پرائم منسٹر کو، وہ پرائم منسٹر کے گھر سے نکلتا ہے۔ یہ تو ہماری جو ہے وہ حال ہے۔ ہمارے بیٹے جو ہے وہ پرائم منسٹر کے بیٹے باہر بیٹھے ہیں، انہوں نے وہاں اربوں روپے کی جائیداد بنا لی، اور یہاں کورٹ میں باپ کہہ رہا ہے، پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ وہ میرے بیٹے، ان سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انہوں نے کہاں سے کما لیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ کبھی فالودے والے کے اکاؤنٹ میں سے 2 کروڑ 10 کروڑ اربوں روپے نکل رہے ہیں۔ تو یہ کیا مسلمان ایسے ہونے چاہیے؟ مسلمان تو وہ ہوگا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے گا۔ تو یہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سرکاری مال، سرکاری جو جگہ ہیں ان کی حفاظت کرنا، اور اس کی حفاظت کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ روڈ، راستے ہیں، پارک ہیں، دیواریں ہیں، سرکاری کھمبے ہیں، لائٹیں ہیں، ہم ان کے اوپر جو ہے وہ اسٹیکر لگا دیتے ہیں، اپنے اشتہارات لگا دیتے ہیں، ان کو توڑ دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں۔ بس میں بیٹھتے ہیں تو اس کی سیٹیں پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان کیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی کہ جو نبی کے طریقے پر چلے گا وہ مسلمان ہے۔ خالی نام رکھنے سے عبدالحمید نام رکھ لیا تو مسلمان تو نہیں ہوئے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کی۔ تو ایک یہودی جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا، اس کا نام تھا مخیریق۔ اس یہودی نے جو ہے وہ یہ وصیت کی تھی کہ میرے جو باغ ہیں اس کے 7 عدد جو ہے وہ باغ تھے کھجوروں کے،
تو اس نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے باغ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہوں گے، اس کی آمدنی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔ تو اس کا بھی جلدی جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے جو باغ کی آمدنی تھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ذاتی ملکیت یا ذاتی آمدنی میں شمار ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غریب تھے یا بہت جو ہے نا قسم پرسی میں زندگی گزارتے تھے، ایسا نہیں، یہ ان کا زہد و تقویٰ تھا، یہ ان کی ہمدردی تھی کہ وہ اپنے مال کو لوگوں پر خرچ کرتے تھے۔ حجۃ الوداع میں ہم دیکھتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرتے ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹ جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں، 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں، 63 اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ تو یعنی اتنے اونٹ آخر کہاں سے آئے؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اونٹ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مال میں سے جو ہے وہ خریدے گئے پالے گئے وہ اونٹ تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن وسائل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر جو ہے غریبوں پر خرچ کرتے تھے۔ وہ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے کہ وہ کلفٹن میں اور وہاں پر جو ہے وہ 19 شوگر ملیں 18 شوگر ملیں جو ہے وہ قائم کر لیں، اور جو ہے وہ اپنے 18 لاکھ روپے کے جو ہے وہ جوڑے استعمال کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایک وزیر خارجہ، ان کے شوز جو ہے وہ 8 لاکھ روپے کے صرف شوز استعمال ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک محترمہ جو وزیر خارجہ تھیں، ان کے گھڑی، ان کا پرس، ان کا سوٹ جو ہے وہ 18-20 لاکھ روپے کا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے مال میں سے بھی لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے جو نام نہاد مسلمان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ عوام کا مال جو ہے وہ اپنے اوپر استعمال کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے، تبھی جو ہے وہ ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہمارے معاشرتی مسائل اور ہمارے معاشی مسائل کا حل اسی صورت میں ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے ملک کا بھی خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔